پاکیزگی اور غلاظت ایک برتن میں نہیں ٹھہر سکتے دونوں، اور اگر تو نے ایک برتن میں غلاظت اور پاکیزگی دونوں کو رکھا ہے تو غلیظ ہے، مردود ہے، یا تو گوہر کا ہو جا یا تو پھر کافر بن جا۔ یہ کتنے کافر یہاں بیٹھے ہیں، کوئی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، کوئی اپنے باپ سے ڈرتا ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن نام لے کے کیوں کہوں میں؟ تمہاری نمازیں، تمہارا حفظ، تمہاری کپتانی ضائع ہو جائے گی نا، لیکن مرنا تو تمہیں ہے۔ سورہ نحل کی یہ آیت ہے، من کفر باللہ، اور جس نے اللہ کو جھٹلا دیا۔ ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیں کہ ہر چیز کا پورا ایک پیکج ہوتا ہے، جیسے ایمان لانا، صرف زبان سے اقرار کر لینا ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے، اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اسی طرح من کفر باللہ، کہ جس نے اللہ کو جھٹلایا، تو اللہ کو جھٹلانے کے بھی کئی طریقے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کہے گا نہیں مانتا میں اللہ کو، زبان سے نہ کہے، لیکن اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں بائبل میں، قرآن میں، ان کو مانے نا دل سے کہ نہیں مانتا، تو یہ کفر ہو گیا نا۔ تو یہاں لکھا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ ایک بندہ ایمان والا ہو گیا، مومن بن گیا، اور اس کے بعد اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ جیسے پاکستان میں تو بہت سے لوگ تھے سرکار کے ساتھ 12 سال رہے، 20 سال رہے، اور پھر ایک دن چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، ایمان والا ہونے کے بعد اگر اس نے اللہ کے حکم، اب اللہ کے حکم کو جھٹلانے میں کئی چیزیں ہیں، مرشد کو جھٹلا دینا، مرشد کے حکم کو جھٹلا دینا، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کی ایک شرط اللہ نے یہ بھی رکھی کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے کہ جب تک تم آپس کے لڑائی جھگڑوں میں محمد رسول اللہ کو اپنا ثالث نہ بنا لو، اور جو محمد رسول اللہ فیصلہ کریں اس کو دل و جان سے قبول نہ کرو تو مومن نہیں ہو، قرآن میں ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد اگر بندے کی روش نہ بدلے اور کوتاہی ہو جائے مرشد کا حکم ماننے میں، رسول اللہ کی اتباع کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں، کچھ خاص احکامات، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے خارج کر دیتے۔ تو جس نے اللہ کو جھٹلایا ایمان لانے کے بعد، یہ اللہ نے کہا، پھر کہا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، ایک چھوٹ دے دی یہاں پر کہ کوئی بندہ ایمان لے آیا، مومن ہو گیا، قلب میں نور آ گیا، اب اس کے گھر والوں نے، محلے والوں نے یا مسجد والوں نے اس کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دی۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، یا رشتہ داروں نے اس کو پکڑ کے خوب مارا اور زبردستی اسے کہلوایا کہ میں نہیں مانتا، کہو کہ میں نہیں مانتا۔ ایسے بہت سے واقعے ہوئے ہیں جس میں لوگوں کو خوب مارا ہے مولویوں نے، محلے والوں نے، اور کہا ہے کہو زبان سے معاذ اللہ کہ میں سرکار کو نہیں مانتا۔ تو اس سچویشن کے بارے میں گفتگو اللہ نے یہاں کی ہے کہ جس نے ایمان والا ہونے کے بعد اللہ کو جھٹلایا، پہلے تو یہ کہہ دیا، اس کے بعد چھوٹ دی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے زبردستی یہ باتیں کہلوائی جاتی ہیں کہ کہو کہ تم گوھر شاہی کو نہیں مانتے۔ تو اگر کوئی شخص جس کے دل میں نور ہو، جو دل سے سرکار کو مانتا ہو اور سرکار کی تکریم اور تعظیم اس کے قلب میں موجود ہو، لیکن لوگوں کے دباؤ میں آ کے جان کے خوف سے وہ یہ کہہ دے کہ ہاں جی میں نہیں مانتا، تو اللہ نے اس کو بری کر دیا ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئے گا، اس کا ایمان انٹیکٹ رہے گا، کہ وہ لوگوں کی زبردستی کی وجہ سے اس سے یہ جملے ادا ہو گئے۔ الا من اکرہ، یعنی اس نے یہ جملے کراہیت کی کیفیت میں کہے ہیں، دباؤ کی کیفیت میں کہے ہیں، تو دباؤ کی کیفیت میں اس نے یہ جملے ادا تو کر دیے، وقلبہ مطمئن، لیکن قلب اس کا اطمینان میں تھا، ایمان میں تھا،
دل میں یہی تھا کہ نہیں سرکار حق ہیں، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور پھر کہا ولیکن من شرح بالکفر صدرہ، جس شخص کے سینے میں کفر بھر گیا، جس شخص کے سینے میں غلاظت بھر گئی۔ یہ کفر بھرنا سینے میں کیا ہوتا ہے کہ کسی نے بیٹھ کے آپ کو الٹی سیدھے باتیں، بہتان لگائے، مختلف باتیں کریں اور وہ بدگمانی بن کے آپ کے دل میں بیٹھ گئیں۔ اب تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہو کہیں، ظاہر ہے جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، تمہارا خود بخود جی چاہے گا کہ لوگوں کو بتاؤ، تم لوگوں کو بڑے جوش اور جذبے سے بتاؤ گے۔ آگے جو ہے وہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تم کو تو یہی لگے گا یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بہنوئی ہے، یہ میرا سالہ ہے، تم کو وہ رشتے یاد رہیں گے، لیکن وہ ان رشتوں کی آڑ میں تمہارا ذہن خراب کرے گا۔ ارے نہیں یار، ایسے بہت آتے ہیں، کوئی ذکر وکر نہیں ہوتا، یہ سب بیوقوف بناتے ہیں، پیسہ لوٹنے کے چکر ہے، اور یہ اسلام کے دشمن ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ جو سامنے والا بندہ ہے، پہلے دن تو وہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں یہ تو تم غلط کہہ رہے ہو، لیکن رشتوں کے احترام میں خاموش رہتا ہے۔ دوسرے دن پھر بات چھیڑتا ہے، پھر وہ یہی کہتے ہیں، پھر تیسرے دن کچھ اور کہتے ہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کی بات سن کے بدگمان ہو جاتا ہے، ماں کی، باپ کی، بہن کی، بھائی کی، رشتہ داروں کی باتیں سن کے بدگمان ہو جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے دل میں اللہ کا نام گونج رہا ہے۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ دل میں اللہ کا نام جو گونجتا ہے نا، اس کے لیے انسان اپنے آپ کو بیچا کرتا تھا، بیعت کرتا تھا، اپنی زندگی ساری مرشد کے حوالے کرتا تھا، گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، اپنی زندگی کی آسائش چھوڑ کے وہ اس کے قدموں کی خاک بن جاتا تھا۔ تب جا کے سالوں کے بعد اس کو یہ چیز نصیب ہوتی تھی۔ آج کے دور میں تو لوگوں کے پاس تعلیم اور علم باطنی نہیں ہے جو ان کو اس چیز کا ادراک ہو، پتہ ہو کہ یہ کیا نعمت عظمیٰ ہے جو سرکار گوھر شاہی نے ہمیں بلا وجہ، بغیر معاوضے کے، بغیر قیمت کے، بغیر بیعت کے، بغیر نذرانے کے، وداؤٹ اینی کمٹمنٹ ہم کو دے دی ہے۔ پھر لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بکواس سنتے ہیں، اور وہ بدگمانی ان کے دلوں میں چلی جاتی ہے اور وہ کفر داخل ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اگر ولیکن ما شرح بالکفر صدرا، ان کے سینے میں کفر گھس جائے، فعلیہم غضب من اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے ان کے اوپر نازل ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ ہم جب اس لائن میں آئے، سرکار سے ملاقات ہوئی، ہمارا مسئلہ پتہ کیا تھا؟ میرا مسئلہ یہ تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کہ میں جو بھی سرکار کی بات سنتا وہ گھر آ کے قرآن مجید میں ڈھونڈتا روزانہ کی بنیادوں پر۔ اچھا، میرا کالج کا ریکارڈ بھی مختلف ہے۔ جس طرح میں نے بی ایس سی آنرز کیا جب، تو آرگینک کیمسٹری میں 98% مارکس تھے میرے۔ آرگینک کیمسٹری کی اور بھی شاخیں ہیں، یعنی ایک ہے فزیکل کیمسٹری۔ فزیکل کیمسٹری کیا ہوتی ہے؟ فزیکل کیمسٹری کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے، جو ہمارے اندر، یعنی جو کیمیکل جو ہمارے جسم میں موجود ہیں، انزائمز جو موجود ہیں، وہاں پر کیمیکل ریئیکشن کیسے ہوتے ہیں، یعنی ناک کا فنکشن کیا ہے، ہماری آنکھیں کیوں روتی ہیں، ہمارے کان میں کچرا کیوں جمتا ہے، ہمیں پیشاب کیوں آتا ہے، ہمیں ٹوائلٹ کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اور یورین ٹریکٹ، یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے، کون سی کیمیکل ایکویشنز اندر ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں آدمی پڑھتا ہے 4 سال تک، دماغ تو گھوم جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کو سمجھنے کے لیے اگر ذرا سی چیز مس ہو گئی تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا فزیکل کیمسٹری پڑھنے کی وجہ سے وہ میری عادت اور فطرت میں آ گئی بات کہ اچھا اب یہ ہے تو پھر اس کے آگے کیا ہے، پھر یہاں پہنچ گئے، اب آگے کیا ہے۔ جب تک وہ بات کلیئر نہیں ہوگی تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی اور پھر آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب یہ میرے یعنی اس میں عادت میں چلی گئی، اب وہ عادت میں پھر یہاں روحانیت میں لے آیا، وہ عادت چونکہ یہاں روحانیت میں آ گئی، تو جو بات سرکار سے سنتا وہ بات میں آ کر کے قرآن مجید میں ٹٹولتا اور میں پھر لکھ لیتا۔
اب مجھے بھی لوگوں نے بڑی کہانیاں سنائیں، میرے محلے میں دیوبندی زیادہ تھے، مجھے کہنے لگے کہ یہ ولی مرشد کوئی چیز نہیں ہوتا ہے بیٹا۔ ہمارے علاقے میں جو ہے موٹا سا آدمی تھا، دودھ کی دکان تھی اور بڑا مذہبی آدمی تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ جو ہے سرکار کے پاس جاتا ہے تو ایک دن مجھے لے کے بیٹھا، کہنے لگا کہ بیٹا آپ تو غلط راستے پہ لگ گئے ہو۔ میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ بھئی اسلام میں کوئی ایسی پیر مرشد کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی ولی مرشد نہیں دیتا ہے، آپ نے یہ کیوں کہا کہ اسلام میں مرشد کی گنجائش نہیں ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ کہاں ہے قرآن میں؟ میں نے کہا ابھی تو میں نے آیت سنائی ہے آپ کو۔ تو وہ کہنے لگا تم کو یار بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ میں نے کہا ویٹ اے منٹ، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، تم نے کہا کہ قرآن میں نہیں ہے، میں نے کہا کہ یہ آیت ہے، اس کے جواب میں تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں بڑے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ میں پکڑ لیتا تھا لوگوں کو، میرے باپ نے یہ حرکت کی، میں نے ان کو بھی پکڑ لیا، لیکن تم لوگوں میں یہ ہمت نہیں ہے۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں مولویوں کو مجھ سے بات کرو نا، کیونکہ میں آگے نہیں بڑھتا۔ میں نے یہ قرآن کی آیت پیش کی ہے، پہلے اس کا جواب دو، اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ نہیں بولو، پہلے اس کا جواب دو، اس کے بعد آگے بڑھو۔ اچھا مجھے چاہیے راستہ، مجھے چاہیے ہدایت، تو میں ہوں سیریس، یا تو مجھے باپ چاہیے یا رب، یا بیوی چاہیے یا رب، اولاد چاہیے یا رب، رشتہ داری چاہیے یا رب، ایک چیز ملے گی، تم لوگوں کو دونوں چاہیے، اس لیے تم جو ہے نکھٹو ہو۔ میں نے تو ڈنڈا رکھا ہوا تھا نا اپنے ہاتھ میں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اب سامنے آ کر بکواس کرنے والا میرا باپ ہو، رشتہ دار ہو، بہن ہو، بھائی ہو، مردود ہو، کوئی بھی ہو، میں تو اس کو پکڑ لوں گا کہ پہلے اس کا جواب دو، اس کے بعد آگے بڑھو بات۔ لیکن آپ یہ نہیں کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یار یہ بڑا ہے، اور آپ اس وقت بھول جاتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہی مسئلے کی جو ہے نا برائی کی جڑ یہیں پر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ شریعت کے معاملے میں، شرع کے معاملے میں شرماتا نہیں، تم کیوں شرما رہے ہو؟ سچ سچ بولو نا، کیوں نہیں بولتے سچ؟ کیونکہ تمہیں رہنا ہے، اپنے ماں باپ کے گھر رہنا ہے، کہاں جاؤ گے؟ اگر تمہیں یہ فکر ہے جیسے جیسس نے کہا کہ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کہاں رہو گے، تو پھر تم اللہ کی تلاش میں نہیں ہو، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اچھا ان سے تو میں نے نمٹ لیا، جو لوگ مجھے سرکار کے بارے میں بولتے، غیر لوگ، پھر میرے ساتھ ایک نئی کہانی شروع ہوئی، پھر مختلف ذاکرین وہ نئی نئی کہانیاں سناتے کہ یار سرکار تو ایسے ہیں، سرکار تو یہ کرتے ہیں، سرکار تو وہ کرتے ہیں۔ پھر میں نے ان کو پکڑا۔ سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑا پھڈا میرا ایک شخص سے ہوا جس کی میں نے اتنی تعریف سنی تھی، اتنی تعریف سنی تھی، اتنی تعریف سنی تھی کہ میں خود پریشان ہو گیا تھا، لیکن سب سے زیادہ میری لڑائی بھی اس سے ہوئی۔ وہ حیدرآباد سے آیا ہوا تھا ایک لڑکا، اس کا نام تھا ظفر شیدی۔ تو وہ میرے سامنے آ بیٹھتا اور اپنی بڑائی بیان کرتا، ہم ایسے ہیں، ہم کو تو سرکار نے اپنا یار بنایا ہے، دوست بنایا ہے۔ پھر اچانک بات کرتے کرتے جب اس کے لہجے میں نے محسوس کیا کہ بے ادبی کا عنصر آ رہا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ ایک منٹ ٹھہرو، دوست دوست کے خلاف بولتا ہے، یہ یاری ہے تمہاری؟ تو کہتا ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے جو بھی اپنا تعلق رکھنا ہے اپنی آپ تک رکھیں، مجھے نہ بتائیں، کیونکہ جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے، تو یہ جو بکواس تم کر رہے ہو میری نظر میں یہ کفر ہے۔ یہ کراچی آستانے کی بات ہے، موئن اسٹیل مارکیٹ۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ تو رک جا یہاں پر، میں تجھے تیرے سرکار کی قسم دیتا ہوں کہ تو سرکار سے مت مل۔ میں نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، سرکار کے بارے میں ایک لفظ بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کہتا ہے تیرے اندر کس کا خون ہے؟ میں نے کہا خون پر لعنت، میری نسبت گوہر شاہی سے ہے۔ اس خون کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اہمیت ہے اس خون کی؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ رہا تمہارا گھر، تم مجھے آگ کرو گے، میں تم کو آگ کرتا ہوں اپنی ولدیت سے، جا رہا ہوں تمہارے گھر کو چھوڑ کے، زندگی میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا تمہارے گھر میں۔ اور نہیں گیا، میں فٹ پاتھوں پہ سویا۔ ایک چیز باندھنی ہے جو تم میں نہیں ہے، نہیں ہے وہ چیز۔ تم کرتے ہو کافروں کا لحاظ، محبت میں لحاظ نہیں ہوتا۔ جو یار کا ہے وہ تیرا ہے، جو اس کا نہیں وہ تیرا نہیں ہے۔ پھر آ کے منافق پوچھتے ہیں
یار میرے باپ نے یہ کہا، میں کیا کروں؟ تو جہنم میں جا، یہ پوچھنے کی بات ہے؟ محبت کے اندر سوال نہیں ہوتے کہ میں کیا کروں. تو تمہیں یہ رویہ جب تک تم یہ نہ اپناؤ گے نہیں نا، گوہر شاہی فرسٹ، اس وقت تک تم منافق رہو گے، کافر رہو گے. پاکیزگی اور غلاظت ایک برتن میں نہیں ٹھہر سکتے دونوں. اور اگر تو نے ایک برتن میں غلاظت اور پاکیزگی دونوں کو رکھا ہے تو غلیظ ہے، مردود ہے. یا تو گوہر کا ہو جا یا تو پھر کافر بن جا. یہ کتنے کافر یہاں بیٹھے ہیں، کوئی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، کوئی اپنے باپ سے ڈرتا ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن نام لے کے کیوں کہوں میں؟ تمہاری نمازیں، تمہارا حفظ، تمہاری کپتانی ضائع ہو جائے گی نا، لیکن مرنا تو تمہیں ہے. یہ خوف نہیں ہے. فقیر کی یہ چال ہوتی ہے، اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تو کبھی بھی زبان سے نہیں کہتا. وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ قبر میں جائے، پھر اس سے پوچھوں گا، ہاں جی آج بتا، تیری بیوی نے بچایا تجھے؟ تیری آرمی نے بچایا تجھے؟ تیرے حفظ قرآن نے بچایا تجھے؟ نہیں بچایا نا، جل جہنم میں جا. ہمارا بدلہ جب تو قبر میں جائے گا تب شروع ہوگا. ابھی تو چلتا رہے، ہم بھی تجھے اسی مغالطے میں رکھیں گے، بالکل تو پاک صاف ہے، بڑا پیارا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے تجھ پہ، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے تو کافر ہے، مردود ہے، منافق ہے. اس لیے مردود اور منافق ہے کہ تیرے برتن میں طہارت اور پاکیزگی کا جو غلاظت کے ساتھ امتزاج ہے نا، وہ بتا رہا ہے تیری اصلیت اور تیری آخرت. وسوسے آتے تھے شروع میں، تو میں نے سرکار کو کہا، قربان جائیں سرکار. پہلی دفعہ سرکار نے کیا کہا؟ میں نے کہا سرکار میرا نفس آپ کو برا بھلا کہتا ہے. سرکار نے فرمایا جو تیرے ماں باپ بہن بھائی کو برا بھلا کہے تو کیا کرتا ہے؟ میں کہا سرکار میں اسے مارتا ہوں. اچھا چلو اللہ خیر کرے. اس کے بعد جب نفس نے سرکار کے خلاف کوئی جملہ وسوسہ آیا، مجھے سرکار کی الفاظ یاد آئے کہ جو تیری ماں باپ کو برا کہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو میں نے کہا میں مارتا ہوں. یہ مجھے یاد آیا. پھر جب نفس کو وسوسہ آیا، میں نے جوتا اٹھا کے اپنے آپ کو مارا، کبھی اینٹ اٹھا کے اپنے آپ کو ماری. مجھے سرکار کی وہ بات یاد آئی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ نفس ڈر گیا، سہم گیا اور بکواس کرنا بند ہو گیا. پھر وسوسے چلے گئے. ارے جینون ہو تو جینون کام کرو، مردوں والا. جیسے ہی وسوسہ آئے تماچ کھینچ کے مار اپنے منہ پر، پھر دوبارہ بس پھر کھینچ کے مار اپنے منہ پر. میں دیکھتا ہوں کیسے وسوسہ آتا ہے دوبارہ. لیکن تم سے کہاں ہوتا ہے یہ؟ یو لو یور سیلف. تمہیں تو اپنی ذات سے محبت ہے. تمہیں یار کہاں چاہیے؟ تمہیں یار نہیں چاہیے. جو یار ہے نا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ طلبگار کے پاس طلب یار کے علاوہ کچھ اور بھی ہے یا نہیں. اگر سر سے پاؤں تک صرف طلب ہی طلب ہے تیرے اندر تو یار مل گیا. اور اس طلب میں زبان سے تو طلب ہے لیکن عمل سے نہیں ہے، حال سے نہیں ہے، تو پھر تو چیختا رہے 40 سال تک مجھے سرکار مل جائے مل جائے مل جائے. کچھ نہیں ملے کیونکہ یہ جینون بندہ نہیں ہے. ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی. کیا سرکار نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ اس راستے میں صرف ایک ہی خطرہ ہے. کتنے خطرے ہیں؟ نہ عبادت کے چھوٹ جانے سے مسئلہ ہے، نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ تلاوتوں کی، نہ سجدوں کی. یہ اگر مس بھی ہو گئے تو خیر ہے. خطرہ صرف ایک ہے، خطرہ صرف ایک ہے. مرشد رب سے ملانے والا ہے. شیطان کو ایک ہی ہتھیار آتا ہے کہ جہاں سے تجھے رب ملے گا نا اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا. بس یہ ایک خطرہ ہے روحانیت میں. اس کے اوپر حفاظتی بند باندھ لے، باقی پھر سو جا، آرام سے سو جا. لہٰذا اس کے اوپر کام کرنا پڑا. نفس ذرا سا بولے چماٹ کھینچ کے پوری طاقت کے ساتھ اپنے منہ پہ. دوسرے کے منہ پہ مارنا تو آسان ہے، خوب کھینچ کے چماٹ مارے اپنے منہ پر. لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ میں اس کو کہہ رہا ہوں جس کو گوہر شاہی چاہیے. آپ کو تو نہیں چاہیے نا. آپ کو تو بیوی چاہیے، بیوی کے رشتہ داروں کو خوش کرنا ہے. آپ کو تو ماں باپ کو خوش کرنا ہے. آپ کو تو رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو خوش کرنا ہے. کسی نے بھائی کو خوش کرنا ہے.
کوئی کسی کی وجہ سے برٹش نیشنل بن گیا، اس کو خوش کرنا ہے، کوئی کسی کی وجہ سے ویزا لگ گیا، اس کو خوش کرنا ہے. یہ باتیں تو میں اس سے کہہ رہا ہوں جس کو گوہر شاہی کو خوش کرنا ہے. کوئی اور بولے یا تیرا نفس بولے سرکار کے خلاف، مارنا چماٹ. کوئی اور بولے گا تو مارے گا، جب تیرا نفس بولے گا تو کچھ نہیں کہے گا. تو غدار ہے، تو منافق ہے، کافر ہے. تو کوئی اور بولے گا، غستاخی کرے گا، تو مارے گا نا چماٹ کھینچ کے. جب تیرا اپنا نفس بولتا ہے تو مارنا اپنے منہ پر. یہ ہے وسوسوں کا علاج. 2 چماٹ مار کے دیکھ، پھر دیکھنا کتنے دن بعد وسوسے آئیں گے. پھر دوبارہ وسوسے کیوں آئیں گے؟ وہ شیطان سوچے گا کہ ہو سکتا ہے تو ایک مہینہ گزر گیا ہے، اب وہ جذبات کی شدت میں کمی آ گئی ہو، دوبارہ اٹیک کرو. پھر تو کھینچ کے مار. پھر وہ 1 مہینہ آرام سے گزرے گا، پھر اٹیمپٹ کرے گا، وہ پھر کھینچ کے مار. وہ ساری عمر انتظار میں رہے گا شیطان کہ کبھی تو اس کے جذبات کم ہوں گے، اس وقت میں حملہ کروں گا. وہ ٹرائی مارتا رہے گا. تو یہی اپنا رویہ اختیار کر لے، یہی رویہ. جب وسوسہ آئے کھینچ کے لگا ایک منہ پر، وسوسے بھاگ جائیں گے. وگڑیاں تگڑیاں دا ڈنڈا پی. کیونکہ یہ جو ملا ہے رشتہ سرکار گوہر شاہی کا، یہ ان کا کرم ہو گیا، مل گیا. اب جو اس سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ یہ زندگی ہے. یہ جو نام ہے سیدنا گوہر شاہی، یہ زندگی ہے، یہ منزل ہے. ان کے جو نالین ہے، ان کے جو جوتے ہیں، ان کی جو چپل ہے، وہ سجدہ گاہ ہے. کچھ بھی ہو جائے ہو جائے، یہ سر یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے. سر کو کہہ دو گوہر شاہی کے جوتوں سے ہٹا تو کاٹ دوں گا. سر کو کہہ دو گوہر شاہی کے در سے ہٹا تو کاٹ دوں گا. یہ بات سر کو کہہ ڈالو. میں نے تو کہہ دی. سر ہتھیلی پہ رکھ لیا ہم نے جب سے گوہر سے دوستی کی ہے. یہ یاری، محبت، عشق، یہ بزدلوں کا کام نہیں. جو پیار کر گئے وہ لوگ اور تھے، دل میں اتر گئے. جرت دکھاؤ، ان لوگوں کو پیچھے چھوڑو، کمپٹیشن میں آؤ. پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، جن کو گوہر چاہیے ان کو کہہ رہا ہوں. TV, the place to connect with God.